انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین گرامی، آج ہے 29 نومبر 2020 اور آج کی سب سے بڑی اور تازہ ترین تہلکہ خیز اور دھماکے دار خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ ایران کا سائنسدان قتل، ایران کا اسرائیل سے بدلہ لینے کا اعلان سامنے آ گیا۔ ایران کا تل ابیب پر 1,00,000 میزائل حملے کرنے کا فیصلہ، حملے لبنان سے کر دیے۔ ایران کا اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا اعلان سامنے آ گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور ایک لائک ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے سینئر جوہری سائنسدان محسن فخری زادہ کی ہلاکت کا بدلہ لے گا۔ ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے عسکری مشیر حسین داغان نے کہا ہے کہ وہ اس حملے کی مرتکب افراد پر طوفان کی طرح چوٹ پہنچائیں گے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر ماجد تخت روانچی نے کہا ہے کہ یہ قتل بین الاقوامی قوانین کی واضح خلاف ورزی ہے اور اسرائیل کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور اس کا مقصد خطے میں افراتفری پھیلانا ہے، اسرائیل کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے اسے ایک ریاستی دہشت گردی قرار دیتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ اس میں اسرائیل کے ملوث ہونے کے اشارے ملے ہیں۔ اسرائیل اب ہمارے غیظ و غضب کا شکار ہونے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جائے، اسرائیل کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری جانب سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی IRGC سے کمانڈر نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے غلطی کی تو صرف لبنان میں 1,00,000 میزائل صہیونی حکومت کی جانب فائر ہونے کے لیے تیار ہیں، جبکہ عالم اسلام کے دیگر علاقوں میں بھی طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل اسرائیل کو نشانہ بنانے کے لیے آمادہ ہیں۔ سپاہ پاسداران کے ڈپٹی کمانڈر جنرل حسین سلامی نے رمضان المبارک کے آخری جمعے کو سپاہ پاسداران انقلاب کے ڈپٹی کمانڈر نے کہا ہے کہ تہران میں منعقد نماز جمعہ کے خطبوں سے پہلے تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج ہر وقت سے زیادہ اسرائیل کی تباہی کا سامان تیار ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت لبنان میں 1,00,000 سے زیادہ میزائل اسرائیل کی جانب فائر کیے جانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر صہیونیوں نے اپنے غلط اندازوں کے مطابق ماضی کی غلطیاں دہرانے کی کوشش کی تو یہ میزائل صہیونی حکومت کے سر پر گریں گے اور پھر علاقے میں ایک نئی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ جنرل سلامی نے کہا ہے کہ بات صرف ان 1,00,000 میزائلوں پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ جو سرزمین اس وقت صہیونیوں کے کنٹرول میں ہے اور جہاں کبھی فلسطینی مسلمان پتھروں سے اسرائیلی فوجیوں کا مقابلہ کرتے تھے، آج وہاں کا چپا چپا صہیونیوں کے لیے بارود کا ڈھیر بن گیا۔ جنرل سلامی نے کہا ہے کہ غرب اردن سے لے کر غزہ تک سبھی علاقوں سے حیفا اور تل ابیب سمیت صہیونی حکومت کے زیر قبضہ تمام علاقوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ سپاہ کے کمانڈر نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ عالم اسلام کے مختلف علاقوں میں دسیوں ہزار لمبی رینج والے میزائل آمادہ ہیں اور ایک ہی اشارے پر صہیونی حکومت کو دنیا کے سیاسی جغرافیہ سے مٹا دیں گے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ڈپٹی کمانڈر نے کہا تھا کہ صہیونی حکومت اور اسلامی ملکوں پر مسلط ظالم حکمرانوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ امریکہ کی فوجی طاقت پر بھروسہ کرنا بے سود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان حکومتوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ نفرت زدہ حکومتوں کو اقتدار میں باقی رکھنے کی امریکہ کی توانائی ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو امریکہ شاہ ایران، مصر کے حسنی مبارک، لیبیا اور دیگر
दीगर मुल्कों के आमलों की हुकूमत को सरनगू ना होने देता। उन्होंने कहा है कि आज शाम में भी अमेरिका के सारे मंसूबे खाक में मिल गए हैं। इसके अलावा इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान ने इसराइल पर रॉकेट दाग दिए हैं। ईरान ने इसराइल पर रॉकेट दाग कर हद पार कर दी है, जबकि उनके मुताबिक ईरान की कार्रवाई का मुअस्सर अंदाज में जवाब दिया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल की डिफेंस फोर्सेस ने शाम में ईरानी तंसीबात को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया है। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस का शुक्रिया अदा किया और कहा है कि ईरान की जानिब से हमले और दिफाई दोनों ही को बेहतर अंदाज में नाकाम बनाया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि एक भी रॉकेट इसराइली सरजमीन पर नहीं गिरा। ताहम ईरान की जानिब से इस इल्जाम की तस्दीक नहीं हो सकी और ना ही रद्द अमल सामने आया है। इससे कबल इसराइली फौज का कहना था कि ईरान के पासदाराने इनकलाब ने गोलान की मकबूजा पहाड़ियों पर उसकी पोजीशंस पर 20 रॉकेट दागे हैं, जिसके बाद उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने शाम में तकरीबन तमाम ईरानी तंसीबात को निशाना बनाया। रॉकेट हमलों की जवाबी कार्रवाई में ईरान के असला के डिपो, लॉजिस्टिक्स मराकज और इंटेलिजेंस मराकज को निशाना बनाया गया। बेंजामिन नेतन्याहू ने मजीद कहा कि ईरान ने इसराइल पर हमला करके तारीख की सबसे बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने कहा है कि वो एक तवील मुहिम पर हैं और उनकी पॉलिसी वाज़ेह है कि हम ईरान को दिफाई तौर पर मोर्चा जन नहीं होने देंगे। रूस, जर्मनी और फ्रांस ने ईरान और इसराइल से पुरअमन रहने को कहा है, जबकि अमेरिका का कहना है कि इस गैर मोहतात कार्रवाई के नताइज की मुकम्मल जिम्मेदारी ईरान पर है और इसराइल को दिफा का हक हासिल है। दूसरी जानिब शाम के सरकारी ज़राए इबलाग का कहना है कि शामी सिक्योरिटी फोर्सेस के एयर डिफेंस ने इसराइली जहारियत की मजम्मत करते हुए इसकी बड़ी तादाद में मिसाइल मार गिराए हैं। ताहम अस्करी ज़राए ने सरकारी खबर एजेंसी को बताया है कि चंद मिसाइल एयर डिफेंस के बटालियंस, रडार्स और असले के डिपों को निशाना बनाने में भी कामयाब रहे हैं। इसके अलावा ईरान ने ऐलान किया है कि वो इसराइल के तुल अबीब को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे। उन्होंने कहा है कि एक लायक मिसाइल समेत मुतादिद हमारे फौजी मिशन भी तैयार हैं और जल्द ही वो इसराइल में भेजने के लिए हम तैयार खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि इसराइल जान ले कि अब उसके इख्तिताम का वक्त आन पहुंचा है, क्योंकि हम अब इसराइल पर हमला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे हैं और ईरान की फिप्पा पासदाराने इनकलाब किसी भी वक्त इसराइल की जानिब पेशकदमी कर देगी और इसराइल पर मुकम्मल तौर पर तबाही के लिए इसराइल तैयार हो जाए। आइकन पर क्लिक करें और हमें फेसबुक पेज पर भी जरूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।